السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ اہم خبریں آپ کی نظر کروں گا۔ ساتھ جڑے رہیں۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا سلسلہ شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ میرے پاس ہی کچھ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھا، جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے موجودہ۔ اس کے ساتھ ہی جی خبر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہی بہت زیادہ دلچسپ ایک خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان اور عمران خان کی پیشی کے حوالے سے ہے کہ جس ٹائم عمران خان صاحب کو آج شام 5 بجے پیش ہونا تھا عدالت کے اندر، اور یہی بات جو ہے میں نے اپنی دوپہر کو تقریباً جو میں نے اپنی 2 بجے میں نے اپنی ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی، تو میں نے اس میں پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا، عدالت پیش ہونا پڑے گا، اور وہی ہوا کہ وہ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کو طلب کیا ہوا تھا، 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، لیکن راستے میں ٹریفک اور ان کے جو کارکنان تھے ان کے رش کی وجہ سے وہ پہنچنے میں ان کو تاخیر ہو گئی، اور وہ صبح 6 بجے جو ہے کمرہ عدالت میں پہنچے، اور عدالت میں بڑا دلچسپ قسم کا تبصرہ ہوا۔ وہاں پہ وکلا عمران خان اور جج کے درمیان وہاں پہ بڑا مزاحیہ بھی ایک وہاں پہ مشغلہ جو ہے وہ ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ یہ جی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے 9 مقدمات میں عمران خان کی، جس میں سے 7 مقدمات جو ہیں وہ لاہور میں درج ہیں اور 10 روز کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ یہ جی 7 دن، جبکہ لاہور میں درج مقدمات میں کچھ مقدمات میں 9 مقدمات میں سے کچھ میں 7 دن کی ہے اور کچھ میں 10 دن کی ضمانت منظور کر لی ہے جی عدالت نے عمران خان کی۔ عمران خان کو میں نے، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے 2 بجے ہی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں پہنچنا پڑے گا، اور وہی ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت میں پہنچے، لیکن تھوڑی تاخیر کے ساتھ پہنچے کیونکہ وہ رش تھا وہاں پہ روڈوں کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے جو سپورٹر تھے وہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، تو اسی دوران 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ نے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا اور پولیس کو دیوان پارک سے لاہور ہائی کورٹ تک سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی، جس پر عمران خان جلوس کی صورت میں 1 گھنٹے تاخیر سے عدالت پہنچے۔ عدالت نے عمران خان کو عدالت پہنچنے کے لیے 5:30 بجے کا وقت دیا، تاہم راستہ بند اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت کی وجہ سے وہ 6:15 بجے تک کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی حفاظت کے لیے پولیس نفری اتنی نظر نہیں آئی، تاہم پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار فورس نے چیئرمین اور قیادت کو اپنے اثار میں لیا ہوا تھا، یعنی کہ فورس جو تھی پولیس والے تو تھے لیکن ان کے اپنے اتنے کارکنان تھے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے تھے، اور انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کو اپنے اثار میں لیا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب دیکھا جائے تو اس ٹائم ان کے اوپر کافی مقدمات ہیں، پرچے درج ہیں، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو اسی پیش نظر سے جو ہے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے جو ٹائیگر فورس کے جو دیگر ان کی یوتھ کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے ان کو حصار میں لے کے عدالت تک گئے تاکہ کوئی بھی پولیس والا جو ہے ان کو کچھ کہہ نہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کے وکلا نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پی ایس ایل میچز، راستوں کی بندش اور کارکنان کے رش کی وجہ سے کمرہ عدالت پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ بعد ازاں عمران خان 6:30 بجے کے قریب کمرہ عدالت میں پہنچے، جس کے بعد مقدمات کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس دوران عمران خان کے وکلا نے بینچ کے سامنے دلائل پیش کیے اور عمران خان روسٹر پر آئے۔
یعنی کہ عمران خان صاحب وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وہ ایک طرح کا روسٹر بنا ہوتا ہے جس میں کھڑا ہو کے جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ اپنا بتاتا ہے کہ جی میں بے قصور ہوں یا میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، تو وہ روسٹر کے اندر جا کے عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف 5 مقدمات اسلام آباد میں ہیں، 3 مقدمات لاہور میں ہی ہیں۔ درخواست گزار کا متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی ضمانت درکار ہے۔ حفاظتی ضمانت عمران خان کا بنیادی حق ہے، یہ جی وکیل نے کہا۔ عمران خان کا جو وکیل تھا انہوں نے کہا جی یہ حفاظتی ضمانت بھی اور حفاظتی ضمانت ان کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا ہم اسی مقدمے میں ضمانت دیں گے جن کی درخواست ہمارے سامنے ہے۔ یعنی کہ یہ جو مقدمہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اس کے اندر پہلے سے ایک درخواست دی گئی تھی جس میں انہوں نے ضمانت دے دی، چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے ضمانت دے دی عمران خان کو۔ وکلاء نے عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات پر درج مقدمات کی تفصیلات پڑھنا شروع کر دی۔ فواد چودھری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2500 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیے گئے ہیں، یہ 5 سے 6 ہزار افراد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے جج صاحبان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں پیش ہوں، میرے گھر پر جو حملہ ہوا ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا جی میرے خلاف اتنے زیادہ مقدمات ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں مجھے پیش ہونا پڑے گا، اور جو انہوں نے زمان پارک کے اوپر جو حملہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بڑا خوفناک اور بڑا جو ہے وہ شدید قسم کا حملہ تھا، وہ اب بتا نہیں سکتا، چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی، عدالت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تحفظ دیا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، چیزیں میرے بھی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن عدالت نے تب بیچ میں آ کر انہوں نے جو آرڈر دیے، پولیس کو جو آرڈر دیے، جو محکمہ داخلہ کو آرڈر دیے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور زمان پارک کو خالی کر دیں، تو وہ انہوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے جو ہے آپ نے مجھے بچایا ہے۔ چیف جسٹس طارق شیخ نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خان صاحب آپ سسٹم کے ساتھ چلیں تو بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، جس جگہ میری پیشی ہے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں، کچہری والا کیس کہیں اور منتقل کر دیا جائے کیونکہ وہ عدالت گلیوں میں ہے اور وہاں ججز پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، ساری زندگی کبھی قانون نہیں توڑا، صرف میری استدعا ہے کہ کچہری والا کیس کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ جی جہاں پر میرے کیس لگے ہوئے ہیں وہ جو کچہری ہے اس کے اندر تنگ گلیاں ہیں، اور وہاں پہ کئی دفعہ کی بات ہے کہ ججز پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، تو میں کیسے محفوظ وہاں پہ رہ سکتا ہوں، لہٰذا میرا جو کیس ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جائے۔ جس پر جسٹس طارق عزیز نے ان کو عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے پھر وہی کہا کہ آپ سسٹم کے ساتھ چلیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان کے خلاف 6 مقدمات درج ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف 94 مقدمات درج ہیں، حکومت 6 مقدمات مزید درج کر کے سینچری مکمل کر لے۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اس طنز پر کمرہ عدالت میں کہہ کے بلند ہوئے۔ یعنی کہ جب عمران خان صاحب نے عدالت میں کہا جی میرے اوپر جی 94 مقدمہ انہوں نے درج کروائے ہیں، 6 اور مقدمے درج کر کے سینچری کر لیں، وہاں پہ پھر پوری عدالت کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے اس کہاوت پر، جس پر جسٹس طارق سلیم نے شیخ کے کمرہ عدالت میں آرڈر کہتے ہوئے عدالتی ضابطۂ اخلاق کو محفوظ خاطر رکھنے کی ہدایت دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیے کہ آپ اپنے آپ کو سسٹم میں لائیں، اس کیس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے اسے مس ہینڈل کیا۔
पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि ये लोग कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के 5 मुकदमात हैं, लेकिन इमरान खान पर दहशत गर्दी के 6 मुकदमात हैं। इमरान खान की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 9 में से 8 मुकदमात में जमानती हिफाजती दरख्वास्त मंजूर की और इन्हें अगले जुमे 24 मार्च तक गिरफ्तार न करने की हदायत की। इमरान खान के वकील एडवोकेट अजहर सदीक ने अदालत से जमानत के लिए 15 दिन की इस्तदा भी की और कहा कि अदालत 15 दिन का वक्त दे ताकि तमाम मुकदमात में जमानत फाइल कर सकें, क्योंकि अभी मालूम नहीं मजीद कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। लाहौर अदालत ने लाहौर में दहशत गर्दी के दफात के तहत दर्ज 3 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती जमानत 27 मार्च तक मंजूर की, जबकि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के दफात के तहत 5 मुकदमात में 24 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की। बाद 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई कारकुन ज़िले शाह की हलाकत पर थाने सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर की और इन्हें 27 मार्च तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमती वकील को हिदायत की कि वो मंगल तक इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करें। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट में दहशत गर्दी के मुकदमात में इमरान खान की हिफाजत मंजूर होने पर हर कारकुन ने जश्न मनाया और चेयरमैन पीटीआई के हक में नारेबाजी की, जबकि इस दौरान कुछ कारकुनान खुशी में वालियाना रक्स भी करते नजर आए। इसके साथ ही जी अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, और मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, इसके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें और अपनी राय भी दिया करें कमेंट्स के अंदर इस हवाले से, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।